اللہ نے ہر انسان، ہر روح کے لیے ایک وقت ڈیفائن کیا ہوا ہے جو اس زمین پہ آتی ہے اس جسم کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کے بعد اس روح کو نکال دیتا ہے، اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے کہ تمہیں میں نے جو 30 سال زمین پہ رکھا، تمہیں میں نے 40 سال زمین پہ رکھا، تمہیں میں نے 50 سال زمین پہ رکھا، اب آ کے حساب دو کہ تم نے 30 40 50 70 سال کے اندر کیا اعمال کر کے میرے پاس واپس آئے ہو۔ سال کو جو ہفتوں میں کریں، ہفتوں کو دنوں میں کریں، اور دنوں کو گھنٹوں میں کریں، تو یہ ٹوٹتے 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 اصل میں جو بات آتی ہے وہ نینو سیکنڈز اور ملی سیکنڈز پہ آ جاتی ہے، جس پہ ہماری اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی بارگاہ میں چل رہی ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اصل میں یہی وقت ہے اور یہی زندگی ہے۔ فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے آج جس چیز کو نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ جس دور میں ہو، جس ٹائم فریم میں ہو، آپ نے شروع سے ہی وقت کو تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، بٹ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں وقت کو آہستہ گزرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو وقت ہے، یہ جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جتنی تیزی سے یہ گزر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی سے ہماری ساری اپرچونٹیز جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے روح دی ہے، اس نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو، کسی جاندار کو یہ نہیں پتہ کہ اسے زمین کے کس حصے پہ موت آئے گی۔ تو ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ لگ گئی کہ اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر سے وہ ایک لمحہ بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ لگ گئی کہ اس کی جگہ بھی مقرر ہے، کہ اسے زمین کے کس حصے میں موت آنی ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ تمہیں نہیں پتہ، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو، انسان کو کس حصے میں زمین کے جو موت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کا جو ہم نے نظام بنایا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے واپس آتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کا جو سفر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت میں ٹائم فریم ہے، یہ وہ وقت ہے جو اللہ ہر انسان کو دیتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 50 سال عمر دی، تو 50 سال عمر جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو زمین پہ 50 سال کا وقت دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا اعمال کر کے واپس اللہ کے پاس آتا ہے۔ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا وقت دیا، ہم کہتے ہیں 40 سال کی عمر دی، وہ کیا ہے؟ وہ 40 سال کا وقت دیا۔ فلاں کو 80 سال کا وقت دیا، فلاں کو 30 سال کا وقت دیا، ہر ایک کا وقت مختلف ہے۔ اللہ نے ہر انسان، ہر روح کے لیے ایک وقت ڈیفائن کیا ہوا ہے جو اس زمین پہ آتی ہے اس جسم کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کے بعد اس روح کو نکال دیتا ہے، اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے کہ تمہیں میں نے جو 30 سال زمین پہ رکھا، تمہیں میں نے 40 سال زمین پہ رکھا، تمہیں میں نے 50 سال زمین پہ رکھا، اب آ کے حساب دو کہ تم نے 30 40 50 70 سال کے اندر کیا اعمال کر کے میرے پاس واپس آئے ہو۔ تو لائف بیسیکلی از واٹ از اے ٹائم فریم، کیونکہ جو سال کا لفظ ہے وہ تو ہم اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ سال ہمارے بزنس کے لیے بڑا زبردست رہا، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بزنس کی زندگی، یہ بزنس کی زندگی کے لیے زبردست رہا، وہ تو ایک ٹائم فریم ہے۔ تو جب ہم انسان کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے تو وہ عمر اور زندگی کو ہم سمجھاتے ہیں، لیکن حقیقت انسان کی بھی یہ ہے کہ اس کا بھی یہ وقت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اور وقت کی حقیقت کیا ہے؟ 24 گھنٹے۔ ہر ایک دن میں اللہ نے ہمیں کتنا ٹائم دیا؟ 24 گھنٹے دیے۔ ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 دن دیے۔ ہر سال میں اللہ تعالیٰ نے 365 دن دیے۔ تو یہ ساری جو زندگی ہے
یہ سارا ٹائم فریم ہے جو کہ بریک اپ ہوتا ہے. 70 سال والے کو سالوں میں ڈیوائڈ کیا, پھر سال کو آپ دنوں میں ڈیوائڈ کریں, دنوں کو آپ جو ہفتوں میں, سال کو جو ہفتوں میں کریں, ہفتوں کو دنوں میں کریں, اور دنوں کو گھنٹوں میں کریں, تو یہ ٹوٹتے 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 اصل میں جو بات آتی ہے وہ نینو سیکنڈز اور ملی سیکنڈز پہ آ جاتی ہے, جس پہ ہماری اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی بارگاہ میں چل رہی ہے. تو یہ 24 گھنٹے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں, اصل میں یہی وقت ہے اور یہی زندگی ہے. تو یہ جو وقت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہے. یہ نعمت اس وقت بن جاتی ہے کہ جب یہ وقت اس طریقے سے گزرے جو اللہ کی رضا والا ہے, اور یہ آزمائش اور ہلاکت اس وقت بن جاتی ہے کہ جب انسان اس وقت کو اس طریقے سے گزارے جو کہ شیطان کی فالوئنگ کا ہے. اور یہ وقت جو ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اور اس تیزی سے گزرنے کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت بہت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. اور پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ 1 سال جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا, 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا, اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ ایسے ہوگا کہ جیسے کھجور کی شاخ سے لگے ہوئے پتے کو اتار کر جلایا جائے, اور اس کے جلنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ 1 گھنٹہ اس کے برابر ہو جائے گا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ کھجور کی شاخ پتہ لگا, پتہ اتارو اور اس کو جلا دو, آگ لگا دو, تو اس پتے کو جلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ لگے گا. تو گھنٹہ جو ہے کس طرح ہو جائے گا؟ منٹ کے برابر ہو جائے گا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری لائف اسی تیزی سے گزر رہی ہے, اور ہمارے پاس, مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, although I'm still young, لیکن I have the reference point کہ بچپن میں جو ہم نے وقت دیکھا اور آج جو ہم وقت دیکھ رہے ہیں, واللہ I can correlate that. یہ صرف ایک ہوتا ہے نا کہ ایک صرف بکس کے اندر ایک چیز لکھی ہوتی ہے, یا کوئی ہوائی باتیں ہوتی ہیں, یا بندہ کہتا ہے یار یہ کیا تم لوگوں کو کہتے رہتے ہو کہ وقت تیزی سے گزرے گا, تیزی سے گزرے گا. فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے آج جس چیز کو نہیں سمجھتے, کیونکہ آپ جس دور میں ہو, جس ٹائم فریم میں ہو, آپ نے شروع سے ہی وقت کو تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. بٹ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں وقت کو آہستہ گزرتے ہوئے دیکھا ہے. میں جب کلاس 6 میں تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب سمر ویکیشنز ہوتی تھیں, ان سمر ویکیشنز کے اندر صبح اٹھتے تھے, اپنا جو سمر ویکیشن کا کام ملا ہوتا تھا, لمبے چوڑے ہمیں کام ملے ہوتے تھے, ہم وہ کرتے تھے. 12 بجے کے قریب, 12 سے 1 کے قریب کام کر کے فارغ ہو جاتے تھے. اس کے بعد جو اگلا ہمارا جو خوشی کا کام ٹائم ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا, شام کو 5 بجے جا کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی, کیونکہ اس سے پہلے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ سخت گرمی ہوتی تھی. اب وہ 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا جو وقت ہے وہ 4 گھنٹے, ہمارے لیے وہ 4 گھنٹے گزارنا مشکل ہو جاتا تھا. اس وقت ہمارے پاس یہ سب چیزیں تھیں نہیں جو آپ کے پاس ہیں, یہ اسمارٹ فونز اور گیجٹس اور گیمز, یہ سب تو تھی نہیں اس وقت ہمارے پاس. تو وہ 4 گھنٹے گزارنا زندگی کا سب سے مشکل ترین کام لگتا تھا, اور یہ میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. اور آج اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ 4 گھنٹے گزارو تو مجھے سوچنا بھی نہیں پڑے گا کہ 4 گھنٹے کیسے گزاریں گے. دے گو لائک ان فلپ آف سیکنڈ. ایسا لگتا ہے کہ 4 گھنٹے تو ابھی صبح ہوئی تھی, ابھی شام ہو گئی. لیکن یہ اس وقت نہیں ہوتا تھا. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس سے کیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو وقت ہے, یہ جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. جتنی تیزی سے یہ گزر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی سے ہماری ساری اپرچونٹیز جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. کیونکہ اسی وقت کا یہ حساب ہونا ہے, اسی وقت کے بارے میں سوال ہونا ہے, اور قیامت کا والے دن اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ سوال, یہ جو 24 گھنٹے ہیں, اس کا ہمارے سے سوال تو ہونا ہی ہونا ہے.